بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 2 مئی ہے، سال 2022۔ آج بڑی انہونی ہو گئی ہے۔ چھٹی والے دن کپتان اور ان کی ٹیم کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا ثناء اللہ کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے۔ عملے کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ بڑی عام تفصیل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بنی گالہ کے اندر بھی کپتان نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، فوج مداخلت کرے ورنہ۔ اینکر کامران خان نے الارم بجا دیا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے نون لیگ اور امپورٹڈ حکومت نے فیک کیسز کے ذریعے خاص طور پر توہین مذہب کی آڑ لے کر جس دھندے کا آغاز کیا ہے، یقینی طور پر اس کے اوپر کوئی نیک نامی تو وہ نہیں کمائے گی۔ پاکستان کی پبلک اور زیادہ کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ملا، لہذا اب عمران خان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کی تحریک کو، لانگ مارچ کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ توہین مذہب کے معاملے کے اندر نون لیگ کی لیڈرشپ نواز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت تمام لوگوں پر بڑے عجیب قسم کے ماضی کے اندر الزامات لگتے رہے۔ نواز شریف قادیانیوں کو بھائی قرار دیتا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نواز شریف کے لیے استقبال کرنا حج سے بھی زیادہ ثواب قرار دیتا رہا ہے۔ 2016 میں جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف، ان پر بھی الزام لگا کہ وہ قادیانی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قادیانی کا الزام اسی بڑے لیڈر، اس جماعت کے لیڈر نے لگایا جو نون لیگ کا پرماننٹ اتحادی ہے۔ اور ابھی جو عمران خان کے خلاف درخواست دی گئی ہے اور تمام لوگوں کے خلاف توہین مذہب کی، وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ اسی طرح ایجاد الحق صاحب کی ایک ویڈیو بڑی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ان کو کہا کہ ایک شخص ہے، اس کو بھی حج میں سے کچھ کوٹے دے دو، یہ میرا بڑا جاننے والا ہے اور مجھے بڑا پیارا ہے، لہذا اس کو جب وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، یعنی قادیانی ہے۔ تو قادیانی کو میں نے کہا، نواز شریف نے 2-3 مرتبہ مجھے کہا، لیکن میں نے کہا جناب وہ شخص قادیانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس ذریعے سے لے کر جائے۔ یہ کام میں نہیں کروں گا، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری جگہ پر کسی اور کو لگا دیں۔ تو قادیانی کو باقاعدہ طور پر کوٹے دلوانا، یہ بھی ایک بڑا ان پر الزام ہے۔ پھر اور بھی بڑے بڑے اس طرح کے اگر ڈھونڈیں گے تو بہت سارے الزامات ملیں گے۔ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی، جو ترمیم کی گئی، وہ بھی دیر ہے نواز شریف کی ٹیم نے کی، جن کے خلاف ایک دھرنا بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ کوشش یہ تھی، میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور تمام پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ عمران خان کا امپورٹڈ حکومت والا بیانیہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ ان کی مقبولیت عوام کے اندر بڑھ رہی تھی، کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب یہ صورتحال ہو، ہر جگہ پر عوام کھڑی ہو جائے احتجاج کے لیے، تو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے، اور لوگوں نے مزید لان تان شروع کر دی ہے۔ لیکن اینکر کامران خان ہوں، عمران خان ہوں، یا معید پیر زادہ ہوں، یا ارشد شریف ہوں، صدیق جان جو ہے وہ آج کل غائب ہیں، لیکن وہ بھی آج شام کے بعد نمودار ہو جائیں گے، چونکہ وہ اعتکاف کے اندر تھے پچھلے 10 دنوں سے، اور ہر سال وہ ریگولر اعتکاف کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے پوچھا بھی تھا، بلکہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، تو آج وہ اعتکاف سے اٹھ چکے ہیں، اور یعنی اٹھ جائیں گے شام کو، اور پھر آپ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے۔ تو یہ ایک پورا چند صحافی رہ گئے ہیں جو پاکستان کے اندر حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں، ورنہ وہ پورا 50 کا ٹولہ ایک طرف ہے اور وہ عمران خان کے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ کامران خان نے جو بات کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ وہ مداخلت کرے، کیوں؟ حالانکہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن پاکستانی عوام یہ غالب امکان سمجھتی ہے کہ یہ جتنا بھان متی کا کنبہ جمع ہوا ہے، جو بیرونی طور پر سازش تھی وہ تو تھی، لیکن امپلیمنٹ کرنے کے اندر یہاں کی عام جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک عام رول ہے۔ جس طرح یہ بھان متی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، یقینی طور پر یہ ویسے نہیں ہو سکتا تھا، اور جتنا یہ پر اعتماد ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور نیوٹرل کا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے نیوٹرل کا،
یہ ریالٹی نہیں ہے. اب لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا کہ وہ واقعتاً نیوٹرل تھے. دوسری طرف وہ کامران خان کہتے ہیں کہ فوج کو مداخلت کرنا پڑے گی. خطرے کا الارم بج رہا ہے. سیاست نے ملک تقسیم کر دیا ہے. حکومت اپوزیشن اپنی اپنی عیدیں منا رہے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کے اندر ظاہر ہے پوپل زئی اور چند لوگوں نے جب عید کا اعلان کیا تو وہاں کے مقامی حالات کے مطابق اس حکومت نے بھی اعلان کر دیا. حکومت نے عمران خان پر توہین رسالت مقدمہ بنا دیا. قومی پنجاب اسمبلیز قانون ساز ادارے نہیں رہے. دہشت گرد حملوں میں بلا کی شدت ہے. ملک معاشی ڈیفالٹ سے چند ہفتے دور ہے. یعنی چند ہفتوں کے اندر اگر یہ بے یقینی کی کیفیت ختم نہ کی گئی، اگلے الیکشنز کی اناؤنسمنٹ نہ ہوئی، تو اینکر سینئر صحافی کامران خان کہتے ہیں کہ پھر ملک ڈیفالٹ ہوگا. اور ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح سری لنکا کے حالات ہوئے. اللہ کرے کہ پاکستان کے یہ حالات نہ ہوں. اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات ہوئے تو یقینی طور پر الزام کس پر آئے گا؟ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور موجودہ جو حکومتی یہ اتحاد ہے. چونکہ عمران خان کی حکومت جب ڈیلیور کرنا شروع کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا. اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیکیور جو ہے وہ برابر کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. سیکیور کہ کس طریقے سے پورا جو معاملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ رات کو عدالتیں کھلی، بڑے تانا زنی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی. اور پھر جب عدالت کی چھٹی بھی ہوتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ رولز رکھے، ایک فیصلہ دیا کہ آپ کسی وقت بھی ایمرجنسی کیسز کے اندر آ سکتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل امریکہ ہے، اس نے واپس آنا ہے. اسی طرح جو فواد چودھری ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے، شیخ رشید سمیت بعض لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں اور ان کو اس بہانے گرفتار کیا جا سکتا ہے. جس طرح لیگی ایک گلو بٹوں کی حکومت ہے اس وقت اوورال، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چونکہ جن لوگوں کو سانحہ ماڈل ٹاؤن جو پچا گئے ہیں بظاہر اس وقت تک، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ان کو پیچھے سے بچایا جا رہا ہے. وہ عدالتیں، وہ ججز جو ان کو بچا رہے ہیں. واضح طور پر پاکستانی قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے جو انصاف کے نام پر ہو رہا ہے. جو بھی لوگ سمجھیں کہ اب اس کو برابر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی ریلیف کی امید ہے حکومت کو، یعنی سابق جو جماعت ہے یعنی حکومت تھی اور اب پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، تو وہ پھر بھی آج آ کے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. ہم تنقید کریں جس طرح نواز شریف کو انہوں نے یہاں زندگی کی گارنٹی مانگی. چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ ہے ان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ واضح رہا ہے. اگر کچھ ریلیف ملے گا، تنقید کریں، تعمیر کریں، پازیٹیو نیگیٹو ان کے مختلف فیصلوں پر جو بھی ہو. چونکہ صحافیوں کا 50 کا ٹولہ وہ تقریباً کافی اس کے اثرات ہوتے ہیں معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ پر بھی. لیکن اگر کوئی ریلیف ملے گا وہ بھی یہی سے ملے گا. اب آج چھٹی کا دن ہے، لیکن جو درخواست ہے وہ دائر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ عید جو ہے وہ خراب نہ کریں. کیونکہ نون لیگ والے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور رجسٹرار نے یہ فکس کر لی ہے، اور اس کے مطابق عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں پر توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف جو ہے یہ درخواست دی گئی ہے. اور فواد چودھری نے عدالت کے اندر یہ درخواست جمع کروائی ہے. انتہائی فوری نوعیت کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹیوں میں بھی سننے کا سرکولر جاری کر رکھا ہے، جس کے تحت عید کی چھٹیوں میں بھی انتہائی فوری نوعیت کی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے. فواد چودھری کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے روکا جائے. ملک بھر میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات سامنے لائے جائیں گے. اس سلسلے میں ایف آئی اے یا پولیس کا کوئی بھی ایکشن غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے چھٹی کا دن ہونے کے باوجود یہ فوری نوعیت کی درخواست جو ہے وہ اس کی سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے. الٹیمیٹلی اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ یہ درخواست جمع ہوئی اور پھر ملک بھر کے اندر یہ درخواستیں جو ہیں وہ جمع ہوتی رہی. لیکن اب پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، فیصل فرید اور علی بخاری ایڈوکیٹ، یہ فیصل چودھری ہیں، غالباً فواد چودھری کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے یہ دائر کی گئی ہے. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، یقینی طور پر وہ اب چونکہ سماعت وہ درخواست ممکن ہے تھوڑی دیر کے اندر سماعت ہوگی،
اور اس کے اندر الٹیمیٹلی چونکہ قانون کا انہوں نے فالو کرنا ہے تو قانون کے مطابق وہ تمام اداروں سے جواب طلب کریں گے. اس وقت تک تمام جو ادارے ہیں وہ ایف آئی اے ہو، وہ پولیس ہو، اور وہ وزارت داخلہ سے بھی جواب طلب کیا جائے گا اور اس وجہ سے گرفتاریوں سے روک دیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے، اور اس کے اندر سابق انسانی حقوق کی وزیر شری مداری نے اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہاں بھی اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فاشسٹ حکومت آ گئی ہے جو باقاعدہ انتقامی کارروائیوں کے لیے، بدلہ لینے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اور مذہب کارڈ یوز کر رہی ہے جو پاکستان کی سوسائٹی کو مزید تقسیم کر دے گا، آگ پھیلائے گی. دوسری طرف انسانی حقوق جو ہے ان کی طرف سے بھی، جہاں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ان کی طرف سے بھی یہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ پریس ریلیز آئی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے the cases registered against senior PDI leaders under section 295A must be withdrawn. حکومت کو یہ کیسز withdraw کرنے چاہیے فوری طور پر immediately. No government or political party can afford to allow allegations of blasphemy to be weaponized against its rivals. یعنی اپنے جو دشمن ہیں ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکے گا. یہ درست عمل نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیل دی ہے. تو اس وقت جو حالات ہے اگر دیکھیں تو کوئی بھی مذہبی حوالے سے دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، مذہب کارڈ یہی ہوتا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے استعمال کرنا ہے، مقدمات بنانے ہیں. لیکن اگر پردے کی بات کریں، ریاست مدینہ کی بات کریں، حضور کی سیرت کی بات کریں، وہ ہرگز مذہب کارڈ نہیں ہے. میں اس پر علیحدہ سے آپ کو ڈیٹیل کروں گا کہ یہ ایک باریک واردات ہے جو کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. موجودہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مذہب کارڈ ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسری طرف جب کل کو ریاست مدینہ کی بات ہوگی، جب اسلامی اقدار کی بات ہوگی، جب پردے کی بات ہوگی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو جو ہے وہ اس سے درگزر کرنے کی بات ہوگی، تو اس وقت جو ہے یعنی اس کے خلاف ایک ماحول ہوگا. کوئی بات کرے گا تو کہیں گے یہ مذہب کارڈ ہے. نہیں، وہ مذہب کارڈ نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، مذہبی فریضہ ہے. مذہب کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ناجائز طور پر کوئی مذہبی الزام لگا کر بندے کو مقدمات بنا رہے ہیں اور ان کو جیل میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا صلاح اللہ کے خوابوں کو ایک مرتبہ چکنا چور کر دیا ہے. گرفتاریاں عارضی طور پر یہ ایک ریلیف ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور آگے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے پھر جو مقدمات ہیں وہ ایف آئی آر ہے اس کے کس طریقے سے اڑایا جاتا ہے. تو یہ سازش بھی ناکام ہوگی. لیکن یاد رکھیے یہ ساری سازش کیوں کی گئی ہے؟ حکومت نے لانگ مارچ کا عمران خان نے اعلان کیا، حکومت نے کاؤنٹر کرنا ہے، اس لیے الجھا کے رکھنا ہے تاکہ ڈیفینسو پوزیشن پر لایا جائے. مسئلہ ایک ہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو نعرہ ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا، اور پورے پاکستانی قوم دنیا بھر میں جہاں بھی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سازش کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے. تو اب یہ کاؤنٹر کر رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ نہیں کر سکیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.